یہ جو گھڑی ہے یہ جمعہ کی آخری گھڑی ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان کی۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 پر ہم لوگ اس وقت ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے چہرے آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح اچانک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے، یعنی روک نہ سکیں گے، اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 41 پر ہیں، 42 پر ہیں، سورۃ الانبیاء، اور پارہ نمبر 17 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سور و سامان دیے چلے گئے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب سامان زندگی بڑھا دیا جاتا ہے اور فراوانی دے دی جاتی ہے زیادہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وہی کے بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ جب کہ انہیں خبردار کیا جائے اور تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور سورۃ جو ہے وہ بتاتی ہے ہمیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ زلزال ہمیں بتاتی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن جب ترازو رکھے جائیں گے، پس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جو کچھ اس میں شمار کیا گیا وہ بھی رکھا جائے گا۔ پھر وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ابھی اس نے پیٹھ پھیری ہی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو، ایک چیز اس کی باقی رہ گئی ہے۔ پھر ایک پرچہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یہ پلڑا نیکی کا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اور مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، میری خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں، اب فرمائیے میرا ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کی خیانت، نافرمانی، جھٹلانا سب جمع کیا جائے گا، اور تیرا مارنا، پیٹنا، برا کہنا بھی۔ اگر تیری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو چھوٹ گیا۔ ایسا ہے نا اللہ رب العالمین کے پاس حساب کتاب کا معاملہ کہ ہر چیز تولی جائے گی ہماری اور آپ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ان کی بھی جمع کی جائیں گی اور تمہاری بھی۔ پھر اگر دونوں برابر سرابر ہو گئی تو چھوٹ گیا، نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ ہاں اگر تیری سزا کم رہی تو تجھے اللہ کا فضل و کرم ملے گا، یعنی اگر تو صبر کرتا رہا اپنے ان کے بدماشیوں کے اوپر، اور اگر تیری سزا ان کے کرتوتوں سے بڑھ گئی تو تجھ سے اس بڑھی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا کہ ہم ترازو رکھیں گے حساب کتاب کے لیے؟ یہ سن کر اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دوں۔ آپ گواہ رہیے یہ سب اللہ کی راہ میں آزاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے سارے کا سارا معاملہ کہ ایک مومن اپنے تمام چیزوں کو میزان عمل میں دیکھتا ہے، کہ نیکیوں کو بھی اپنے ترازو پر رکھتا ہے اور برائیوں کو بھی ترازو پر رکھتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ میں نے آج 24 گھنٹے میں جنت سے قریب ہوئی یا دوزخ سے قریب ہوئی، میں نے اللہ کو راضی کیا یا میں نے اللہ کو ناراض کیا۔
تو یہ ہے وہ سارا معاملہ جس کی فکر کے بغیر یہ 24 گھنٹے کیا ایک لمحہ بھی گزارا نہیں جائے گا۔ یہ فکر دیتا ہے قرآن ہم کو اور آپ کو، یہ سیکھتے ہیں، یہ سیکھنا چاہیے ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 48 پر ہیں سورۃ الانبیاء۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اور یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خود اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے کہ واقعی تو تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر، تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو یہاں پر 3 جھوٹ کے بارے میں ہے کہ حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے 3 جھوٹ کی وجہ سے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 2 تو اللہ کے راستے میں، اور ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، دوسرا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر میں تھے، اتفاق سے ایک ظالم بادشاہ کی حدود سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں منزل کی تھی، کسی نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ بادشاہ نے جھٹ سپاہی بھیجا کہ وہ حضرت سارہ کو لے آئے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا، اسے بادشاہ کے دربار میں بھیجو۔ آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور فرمائے، سنو، اس ظالم نے تمہیں طلب کیا ہے اور میں تمہیں اپنی بہن بتا چکا ہوں۔ اگر تم سے بھی پوچھا جائے تو یہی کہنا، اس لیے کہ دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو اور روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلیں اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت سارہ کو اس ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لپکا، اسی وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ پاؤں اینٹ گئے۔ گھبرا کر عاجزی سے کہنے لگا، اے نیک عورت، اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ پھر آپ نے دعا کی، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، لیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر ارادہ کیا آپ کی طرف پکڑنے کا اور آپ کو چھونے کا، تو پھر عذاب الہی آ پہنچا اور یہ پہلی دفعہ سے زیادہ سخت پکڑ لیا گیا، تو پھر عاجزی کرنے لگا۔ 3 دفعہ لگاتار یہی ہوا۔ تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا، تو میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لایا بلکہ شیطانہ کو لایا ہے، جا اسے نکال اور ہاجرہ کو اس کے ساتھ کر دے۔ اسی وقت آپ وہاں سے نکال دی گئیں اور حضرت ہاجرہ آپ کے ساتھ
حوالے کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریافت کیا، کہو کیا گزری؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کافر کے مکر کو اسی پر لوٹا دیا اور ہاجرہ میری خدمت کے لیے آ گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اماں، کہ اس طرح حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العالمین نے بچایا اس سے۔ اور اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کے آگ کی جو بات ہے کہ جب یہ ہو گیا مشورہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تو سب نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کو لکڑیاں لائیں گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا گیا، لکڑیوں سے اسے پر کیا گیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے پاس جانا محال ہو گیا، تو اب یہ گھبرائے کہ اللہ کے خلیل اللہ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ آخر ایک اعرابی کے مشورے سے منجنیق تیار کی گئی اور اس میں بٹھا کر جھلا کر پھینک دینے کی بات ہوئی۔ تو اسی طرح یہ آپ کو جب پھینکا گیا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے صحابہ کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر لے کر پہنچ رہے ہیں، آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے بھی یہی پڑھا تھا اور ہر مومن کو یہی کہا گیا ہے کہ یہی پڑھا جائے جب کبھی اس کے اوپر تکلیف کا وقت آئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا آپ سے تو نہیں کوئی ضرورت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے ضرورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈی کر دوں، لیکن ڈائریکٹ براہ راست حکم الہی آگ کو ہی پہنچا کہ میرے خلیل پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوتیاں تو آگ نے جلا دیں لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ کو حکم ہوا کہ خلیل اللہ پر کوئی نقصان نہ پہنچائے، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرر پہنچاتی، اس لیے ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی بن جا۔ تو یہاں تک اس کے بارے میں ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو جانور نکلا وہ آپ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا سوائے گرگٹ کے، اس لیے گرگٹ کو مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ یہ فاسق ہے اور اسے فاسق کہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ وہ آگ کو پھونک رہی تھی۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی سلامتی۔ اور اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ایمان ایسا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد نہیں چاہیے، کسی کی مدد نہیں چاہیے، بس یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ ہو اگر آج بھی براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہ سب کچھ اگر آج بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت تو آج بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 74 پر ہیں اور پارہ نمبر 17 ہے اور سورۃ الانبیاء ہے کہ لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، اور یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی تھی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا جو صحیح فیصلہ تھا اس کے بارے میں ہے کہ جو باغ والوں کا فیصلہ تھا سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی یہ
سننے کی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسی حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے۔ اس میں یہ انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، انگور لگیں اور پھر اسی حالت پر آ جائیں جس پر تھے، تو باغ والوں کو اس کا باغ سونپ دیا جائے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں سونپ دے۔ تو یہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا کی تھی۔ ایک اور قصہ تھا اور ایک اور واقعہ تھا جو کہ پیش آیا، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، تو بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور یہاں سے تو وہ وہاں سے نکلی۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ چھری لاؤ، میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی، لیکن چھوٹی نے ہائے ویلا واہ ویلا شروع کر دیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے کہ لڑکا چھوٹی عورت کو، اور کہ اصل میں یہ بچہ کس کا ہے، اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ تو گویا کہ یہ وہ حکمتیں تھیں جو آپ کو دی گئی تھیں، اور اس کے بعد آپ دونوں کو جو اللہ کی نعمتیں ملی تھیں، آیت نمبر 79 سورۃ الانبیاء اور پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس عمل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی، یعنی وہ اسکل دیا تھا کہ آپ جنگ میں استعمال کیے جانے والے لباس بناتے تھے اس سے، لوہے سے، تاکہ تم کو ایک دوسرے کے مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت ساروں کو ان کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ اور یہی وہ ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو تکلیف تھی، اور یہ جو دنیا کی تکلیف ہے یہ ہر انبیاء کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر لگی ضرور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش تھی اس میں ان کے پاس اتنی طرح طرح کے جانور تھے، کھیتیاں، باغات، بیویاں، لونڈیاں، غلام، جائیداد، مال، ہر چیز تھی، سبھی کچھ اللہ نے دے رکھا تھا۔ اب جو ان کے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور بعض واقعے میں یہ بھی موجود ہے کہ شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کیوں نہ شکر گزار ہوں گے جب کہ اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے سب کچھ ان سے لے لیا۔ تو آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جسم میں بھی جزام پھوٹ پڑا، دل اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ آس پاس والے کراہیت کرنے لگ گئے۔ ایسا ہو گیا شہر کے ایک ویرانے کونے میں آپ کو سکونت اختیار کرنی پڑی، سوائے آپ کی ایک بیوی جو کے سوا کوئی آپ کے پاس نہ رہا۔ اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کر لیا، یہی ایک تھی جو ان کی خدمت کرتی تھیں اور ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا ہے، اور جو ہے وہ روایت میں کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے یا اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے، اور اتنے صابر تھے کہ صبر ایوبی جو ہے نا وہ سب کے زبان کے اوپر جو ہے نا مشہور ہو گیا۔ تو
آپ کو یہ حکم ہوا تھا آپ کی تکلیف کے وقت میں کہ 18 سال کے بارے میں کہ آپ 18 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے، پھر آپ کو یہ حکم ہوا کہ ایڑی زمین پر ماریے اور اسی پانی کو پی لیجئے اور اسی سے نہا لیجئے، تو اسی سے پھر آپ کو شفا ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اولاد اور نعمتوں سے نواز دیا۔ تو یہ ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اور آپ اور ہم دیکھیں کہ کہاں پر پھر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے اوپر کیوں آزمائشیں آتی ہیں یا ہمارے اوپر ہمیں کیوں تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، یہ تو اللہ نے اپنے بہترین بندوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، یعنی یونس علیہ السلام، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو استغفار کتنی بڑی رحمت ہے، یہ استغفار جو کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب کہ آپ کو مچھلی نے جو ہے وہ آپ جب ناراض ہو کے اللہ کے حکم سے پہلے، یعنی اللہ نے آپ کو بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اللہ رب العالمین جو ہے اور آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، تو آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور آگے جا کر یہ کشتی جو ہے وہ طوفان میں گر گئی، تو قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے، تو مشورہ یہ ہوا کسی آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہیے کہ وزن کم ہو جائے۔ تو جو قرہ تھا نا وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا، دوبارہ قرہ اندازی کی ہوئی، آپ کا ہی نام نکلا، تیسری مرتبہ بھی یہی نکلا، تو آپ نے خود آپ کھڑے ہو گئے اور آپ دریا میں کود پڑے۔ تو پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو بغیر کسی نقصان دیے ہوئے نگل جائے، تو آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ آپ کا پیٹ، اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان اندھیروں میں جب یونس علیہ السلام پھنس گئے تو پھر اپنے رب کو پکارا، اور سمندر کے نیچے کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، سارے اندھیرے جمع تھے۔ آپ نے سمندر کی تہ کی کنکڑیوں کی تسبیح سنی، تو پھر خود بھی تسبیح کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کس طرح سمندر کی اور ہر جگہ کی چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ تو جب آپ خود بھی تسبیح کرنی شروع کی، آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو یہ سمجھے کہ میں مر گیا، پھر پیر کو ہلایا تو یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں، وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے مسجد نہیں بنایا ہوگا۔ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو نگل لے، لیکن اس طرح کہ نہ ہڈی ٹوٹے نہ جسم پر خراش آئے۔ جب آپ سمندر کی تہ میں پہنچے تو وہاں تسبیح سن کر حیران رہ گئے، وحی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح ہے، چنانچہ آپ نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ اسے سن کر فرشتوں نے کہا کہ یا الہی، یہ تو آواز بہت دور کی اور بہت کمزور ہے، یہ کس کی ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکے۔ جواب ملا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اس نے میری نافرمانی کی، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا پروردگار، ان کے نیک اعمال تو دن رات ہر وقت چڑھتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو کنارے پر اگل دے۔ تو گویا کہ اللہ یونس علیہ السلام کے اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اس تسبیح کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نجات دی، اور اس بات سے نجات ملی کہ آپ کی آواز پہلے بھی آسمان والوں میں پہچانی جاتی تھی، یعنی آپ پہلے سے ہی اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ تسبیح پڑھ لی جائے لاکھوں کی اور کروڑوں کی اور فلاں کی تاکہ ہمیں نجات ملے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس کو اگر کوئی پڑھے تو وہ اس کو تکلیف سے نجات دے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سنو، جو بھی مسلمان جس کے معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اس لیے انسان خود اپنی کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے۔ ایک دفعہ بھی پڑھنا کافی ہے اور کئی دفعہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان وظیفہ کرتا ہے
تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ 40 دن تک آپ وہاں مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ پڑھتے رہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی تعداد ہی مقرر کیا جائے تو ہی فائدہ ہوگا، اور تو پڑھ کے بجائے بندہ مومن اپنے لیے پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 90 پر ہیں، اور زکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہی عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ باقی الہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا دین ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے سے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107 ہے سورۃ الانبیاء کی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب تیسری آیت آ گئی ہے ماشاءاللہ، کہ جس کو کہ ہم یاد رکھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہی ہے۔ اور ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اب بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخرکار رسول نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کس طرح رحمت بنایا تھا، اور ہر ایک چیز کے لیے جانور بھی آ کے آپ سے باتیں کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ان کافروں کے لیے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں بد دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف رحمت اور ہدایت ہوں، کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آپ نے کہا کہ میرے 5 نام ہیں: محمد، احمد، ماہی، یعنی میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، حاشر اس لیے کہ لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے، اور عاقب اس لیے کہ آپ سب سے دیر سے جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدین میں تھے، تو بعض اوقات احادیث کا مذاکرہ ہوتا تھا، تو ان کے پاس حضرت سلمان آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے حذیفہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جسے میں نے غصے میں برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، ہاں
البتہ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے رحمت بنا دے۔ تو یہ تو ہوا مومنوں کے لیے، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ کفار کے لیے آپ رحمت کیسے تھے؟ تو انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ مومنوں کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت میں رحمت تھے، اور غیر مومنوں کے لیے آپ دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھسائے جانے سے، آسمان سے پتھر کے برسائے جانے سے بچ گئے، جیسا کہ اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں آئے۔ تو اپنے نبی کی صفت کو کہ آپ رحمت للعالمین تھے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے، میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایوب علیہ السلام جیسا صبر تلاش کریں اپنی زندگی میں۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی تکلیف میں ڈالیں جس میں کہ ایوب علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، لیکن ان کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح صبر کرنے والے لوگ جب اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں دوبارہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح یہی دعا مانگنی چاہیے کہ رب زدنی علما، اور پھر کس طرح ہم سورۃ الانبیاء اور اس سے پہلے والی سورۃ طٰہٰ اور سب میں سیکھتے چلے آ رہے ہیں کس طرح اللہ کی عبادت اور اس فکر میں زندگی گزارنا کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ہر کسی کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس آیت کو اپنے لیے عمل کا اصول بناتے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، آیت نمبر 1 ہے سورۃ الانبیاء کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ کل ہم سورۃ الحج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور سورۃ حج آج ہم کو تھوڑا سا پڑھنا بھی تھا لیکن انشاءاللہ دیر ہو گئی ہے، اللہ نے چاہا تو کل شروع کریں گے، اور اللہ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ہم وقت پر اپنے اس دور قرآن کو مکمل کر سکیں۔ آپ سب کے ساتھ کا بہت شکریہ جو اپنا اتنا وقت لگاتے ہیں، اور جو خاص طور پر جو لوگ انڈیا پاکستان سے سنتے ہیں اور اتنی دیر جاگتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کے اس جاگنے کو اور اس تکلیف کو اب انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اپنے اجر سے نوازے انشاءاللہ، اور آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے، یا اللہ ہماری رومانہ، ہماری رابعہ اور ہمارے فرحہ، ہماری آمنہ آنٹی، تاج آپا، اللہ جس کو بھی، یا اللہ جس کو بھی بیماری نے چھوا ہے، اور ہماری وہ آمنہ بہن جو عائشہ کی بھابھی ہیں، اللہ سبوں کو، اور جو کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ جو اس میں نہیں بھی مبتلا وہ کہیں سے بھی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اللہ ہماری تمام جسمانی، ذہنی اور قلبی تکلیفوں کو دور کر دیجیے، یا اللہ تمام شفا آپ ہی کے پاس ہے، یا اللہ آپ سے اپنی امی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ان کی تکلیف کو، تمام تکلیفوں کو یا اللہ ان کے لیے آسان کر دیجیے، یا اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کیجیے، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے صحت و عافیت والی زندگی دیجیے، یا اللہ ہم سب کی جو بھی خدمتیں ہیں اپنی امی کے لیے، یا اللہ سبوں کو قبول کر لیجیے، یا اللہ اگر کبھی کوئی تکلیف یا اللہ ہماری ذات سے کبھی پہنچی ان کو تو یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، یا اللہ میری امی کو معاف کر دیجیے، ان کے تمام گناہوں کو یا اللہ بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے، یا اللہ اس وقت ان کی تمام نیکیوں کے بدولت ہے اللہ ان کو اس تکلیف سے نجات دیجیے، یا اللہ ان کے حق میں بہترین فیصلے اور دعاؤں کو یا اللہ کن فیکون کا شفا کا حکم دیجیے، یا اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیجیے، یا اللہ ہم سب کی ملاقات کرا دیجیے میری امی سے، یا
یا رب العالمین اس وقت یہ ایسا موقع ہے یا اللہ، اس تکلیف کو بھی انسانیت پر سے اٹھا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ اس وقت کسی کو بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو بڑی تکلیف کا وقت ہے یا اللہ۔ یا اللہ اپنی امی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا غفور الرحیم یا اللہ، اور سب دعا کر رہے ہیں یا اللہ، میری والدہ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یا اللہ، سبوں کو اپنی اس تکلیف سے اور ہر بیماری سے دور کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اے اللہ بے شک آپ کے پاس سے تمام قوتیں، تمام طاقتیں، اللہ صرف کن فیکون کرنے کی دیر ہوتی ہے یا ربی، بس سب کچھ ہو جاتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ میری امی کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ یا اللہ دوبارہ ہمارے گھروں میں واپس لے کے آیا یا اللہ۔ یا اللہ ہمارا میکہ اس طرح سے ختم نہ ہو جائے یا اللہ، ہمارے گھر کو ایسی ویرانی نہ ہو جائے یا اللہ۔ یا اللہ ابھی تو ابھی گئے ہیں یا اللہ، یا اللہ ابھی ہم، یا اللہ ہمارے گھروں کو اب کم سے کم ماں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے یا اللہ، ان کی دعائیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے یا اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو ماں کی قدردانی کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا کر دے یا اللہ۔ یا اللہ میری یہ بھی دعا تھی کہ میری امی کی خدمت ہم کر پائیں یا اللہ، ہم کو موقع دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم کو موقع دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم کو موقع دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے کیجیے یا رب العالمین، یا اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے کیجیے یا اللہ، جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب ہوں کی اللہ ہر جائز خواہشات کو قبول کیجیے یا اللہ، سب ہوں کی اپنے ماں باپ جس کے بھی چلے گئے ہیں اللہ سب ہوں کو بخش دیجیے یا اللہ، سب ہوں کی اللہ درجات کو بلند کیجیے اور جن کے زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا کیجیے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح اٹھائیے یا اللہ، یا اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ، یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے اور ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارا بہترین مددگار بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے ہر تکلیف اور ہر غم کا علاج بنا دیجیے یا انت جل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی و غمی یا اللہ، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، یا اللہ ہم ہر طرح کی تکلیف اور بیماریوں سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جنونی والجزامی والبرسی والسیء الاسقام یا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کیا ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ میری امی کو بھی کلمہ نصیب کر، ہمیں بھی کلمہ نصیب کر، ہم سب کو خاتمہ بالخیر کرے یا اللہ، جمعہ کی موت نصیب کر یا اللہ ہم سب کو یا اللہ، یا اللہ بہترین جنازہ عطا کر یا اللہ، لوگوں کی گواہیاں عطا کر یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ، یا رب العالمین۔ یا اللہ عزت کی زندگی عطا کیجیے اور عزت کی موت عطا کیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، یا اللہ ہر دنیا کی ہر تکلیف کو آخرت کے لیے بہترین اجر کا باعث بنا دیجیے یا اللہ، یا رب العالمین جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے، ہم تمام جو ہے وہ خیر طلب کرتے ہیں تمام چیزوں کی یا اللہ، یا رب العالمین، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر طلب کی اور ہر تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرۃ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے اس حال میں کہ
آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ، میری امی سے بھی آپ راضی ہو جائیے، ہم سب سے بھی راضی ہو جائیے، ہر ایک سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، اور یا اللہ ہمیں موت نہ موری سامنے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ یہ کلمہ نصیب کر دیجیے میری امی کو بھی اور ہم سب کو بھی یا اللہ، اور ہر اس شخص کو جو دنیا سے جانے والا ہے، تاکہ یہ کلمہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو جائے یا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔